بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا کریکشن کا انگلش گرامر میں ٹاپک ہے، جو کامن ایررز، جو ایک عام غلطیاں جو ہیں، مسٹیکس جو ہیں، وہ ہم ان کو انگلش میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا ایک رول ہے گنتی کے متعلق، کہ گنتی جو ہے یہ اصل میں ایڈجیکٹو ہے، نہ کہ ناؤن، لہذا گنتی کی جمع نہیں ہوتی، لہذا اس کے ساتھ ایس کا استعمال غلط ہے۔ بعض اوقات ایک ہی فقرے میں دو گنتیاں اکٹھے آ جاتی ہیں، غلطی سے بچے دوسری گنتی کے ساتھ ایس لگا کر اس کو جمع بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان دونوں گنتیوں کے بعد آنے والے ناؤن کو جمع بنایا جائے، نہ کہ گنتی کو۔ مثلاً فار ایگزامپل، I saw 1000 flowers in this lake۔ اب اگر ہم دیکھیں اس فقرے میں ہمارے پاس دو گنتیاں ہیں، پہلی ہمارے پاس 1 ہے، دوسری ہمارے پاس 1000 ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ناؤن آ رہا ہے۔ تو اگر ہم کیا کریں، 1000 کی جمع بنا دیں، اس کے ساتھ ایس لگا دیں، تو یہ گرامیٹیکلی جو ہے رانگ ہے۔ اس کی ریزن ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، تو اس کی ہم نے جمع نہیں بنانی، اس کے بعد جو ناؤن آئے گا اس کی ہم جمع بنائیں گے۔ تو صحیح فکرہ ہوگا I saw 1000 flowers۔ اب فلاورز کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے، اس کی ہم جمع بنائیں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس، I bought 2 dozen eggs۔ اب اس میں بھی دیکھیں ہمارے پاس دو گنتی ہیں، پہلی گنتی 2 ہے، دوسری گنتی ڈزن ہے۔ تو یہاں ہم کیا غلطی کرتے ہیں، عام طور پر ایس لگا دیتے ہیں دوسری گنتی کے ساتھ، تو یہ غلط ہے۔ گنتی کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس کی ہم جمع بناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا، I bought 2 dozen eggs۔ اسی طرح سے she bought 2 dozen bananas۔ تو گنتی کی جمع نہیں بنے گی، اس کے بعد جو ناؤن آئے گا اس کی جمع بنے گی۔ اسی طرح سے I encashed 5000 rupees۔ اب گنتی کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس کی جمع بنتی ہے، گنتی کی ہم جمع نہیں بناتے۔ یہ اصول نمبر 1 تھا ہمارے پاس۔ اچھا، اب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گنتی کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے آف آ جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ گنتی جو ہے یہ ایڈجیکٹو نہیں رہتی، بلکہ یہ کاؤنٹیبل ناؤن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے ہم کیا کریں گے، گنتی کی جمع بنائیں گے، یعنی ہم اس کے ساتھ ایس لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر she earns hundreds of۔ اب ہم نے 100 کے ساتھ یہاں جو ہے ایس لگانا ہے، کیونکہ اب یہ کاؤنٹیبل ناؤن بن گیا ہے۔ تو اب ہم نے اس کی کیا کرنی ہے، جمع بنانی، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سینکڑوں، بیسیوں، ہزاروں، تو پھر اس سینس میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے she earns hundreds of dollars a week۔ تو اب جب آف آ جاتا ہے گنتی کے بعد، تو اس وقت گنتی جو ہے یہ کاؤنٹیبل ناؤن بن جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے ہم اس کی جمع بناتے ہیں۔ اسی طرح سے he has saved millions
آف روپیز. اب دیکھیں ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 لاکھ کا. تو اب اس کے بعد جو ہے پریپوزیشن آف آ گیا، اب یہ کاؤنٹیبل ناؤن میں کنورٹ ہو گئی ہے گنتی. تو اب ہم اس کی جمع بنائیں گے. اسی طرح سے his hens lay dozens of eggs daily. تو اب جو کہ آف آ گیا ہے، آپ یہ فارمولا یاد رکھیں کہ جب درمیان میں پریپوزیشن ہو تو پریپوزیشن کے دونوں طرف جو ہے لا محلہ طور پر جو ہے وہ کوئی ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے. تو اب گنتی جو ہے وہ ایک کاؤنٹیبل ناؤن میں کنورٹ ہو گئی ہے. اب آف کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے ہم جمع بناتے ہیں گنتی کی. اس وقت اس کا سینس یہ بنتا ہے درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، اس طرح سے جو ہے اس کا سینس بن رہا ہوتا ہے. پھر اصول نمبر 2 ہے ہمارے پاس کریکشن کا. اس میں یہ ہے فش اور فشز کا استعمال، کہ فش اور فشز جو ہے اس کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے. اب کچھ ناؤن جو ہیں ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک واحد یعنی سنگولر شیپ ہوتی ہے اور ان کی 2 جمع ہوتی ہیں، اور دونوں جمع جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. تو فش بھی اسی طرح سے ہے. اگر فش کو جو ہے ہم جنرل سینس میں استعمال کریں، عمومی سینس میں لیں، تو فش کی جمع بھی فش ہے. مثال کے طور پر I caught a fish, I caught 2 fish, I caught 3 fish, I caught 4 fish. تو جو اس کی ہم جمع نہیں بناتے. البتہ فشز جو ہے وہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم مختلف قسم کی مچھلیوں کی ٹائپس کی بات کر رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے ہم فشز کا استعمال کرتے ہیں جب مختلف قسم کی مچھلیاں ہوں. مثال کے طور پر کارڈ، ٹراؤٹ اور ڈیلیشیس فشز. اب کارڈ جو ہے یہ بھی مچھلی کی ایک قسم ہے، ٹراؤٹ جو ہے یہ بھی مچھلی کی کیا ہے، ایک قسم ہے. تو یہاں ہم نے مختلف قسم کی ٹائپس بتا دی ہیں مچھلیوں کی. جب ہم مختلف قسم کی ٹائپس کا ذکر کریں گے تو اس وقت ہم فشز استعمال کریں گے، ورنہ فش واحد بھی ہے، فش جمع بھی ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس اصول نمبر 3 ہے ڈیئر اور شیپ. ڈیئر جو ہرن والا ہے، شیپ بھیڑ والا ہے. تو ڈیئر اور شیپ جو ہے یہ سنگولر بھی ہے اور پلورل بھی ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم غلطی سے جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم نے پلورل بنانا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایس لگے گا. یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو ناؤن ہے، یہ جو ورڈ ڈیئر یا شیپ ہے، اس کی واحد بھی بغیر اس کے ہے اور جمع بھی بغیر اس کے. اس کے ساتھ ایس لگانا جو ہے وہ غلط ہے. مثال کے طور پر I saw 3 sheep. تو یہاں چونکہ ہم نے 3 جو ہے وہ شیپ کا ذکر کیا ہے، تو اب اگر ہم اس کے ساتھ ایس لگائیں گے تو غلط ہوگا، کیونکہ اس کی جمع بھی ایس شیپ ہی ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس فکر ہے شیپ آر گریزنگ ان دا فیلڈ. اب یہاں جو ہے نا ہم نے مختلف قسم کی شیپ کا ذکر کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایس نہیں لگانا، یعنی اس کے ساتھ 0 مارفیم ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے ڈیئر ہے. ڈیئر واحد بھی ہے، ڈیئر جمع بھی ہے. I saw a deer in the jungle. I saw 2 deer in the jungle. I saw 3 deer in the jungle. تو اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ایس وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگانا ہوتا. پھر ہمارے پاس اصول نمبر جو ہے وہ 4 ہے کریکشن کا. اصول نمبر 4 تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ناؤن جو ہیں ہمارے پاس وہ ICS پر ختم ہو رہے ہوتے ہیں. تو
ان کو اگر ایز اے سبجیکٹ ٹریٹ کیا جائے تو ان کے ساتھ ورب اور پروناؤن جو ہے وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. اگر سبجیکٹ سے ہٹ کر ان کو بیان کیا جائے تو پھر ہم ان کے ساتھ ورب اور پروناؤن جو ہیں وہ جمع استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے پالیٹکس ہے، اسی طرح سے میکینکس ہے، اسی طرح سے میتھمیٹکس ہے، اسی طرح سے اکنامکس ہے، اسی طرح سے فزکس ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس اکوسٹکس ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس ایتھکس ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس کلاسکس ہے. تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کو اگر ہم ایز اے ناؤن استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ اگر ان کو ہم ایز اے سبجیکٹ استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ ورب جو ہے واحد استعمال ہوگا. مثال کے طور پر میتھمیٹکس از ٹاٹ ان فرسٹ سیمسٹر. میتھمیٹکس جو ہے اس کو پہلے سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے. یہاں جو ہے ہم نے اس کو ایز اے سبجیکٹ لیا ہے، ایز اے ڈسپلن لیا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ورب واحد لگایا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں ہز میتھمیٹکس آر ویک، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، ورب جو ہے جمع لگانا ہے. اب ہم نے اس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں لیا، اب سبجیکٹ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ میتھمیٹکس جو ہے ریاضی کے اندر جو ہے، میتھ کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اب یہ سبجیکٹ نہیں رہا. تو جب یہ ایز اے سبجیکٹ استعمال نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ جمع استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس سینٹینس ہے دا میتھمیٹکس آف دا پروجیکٹ. اس منصوبے کے اعداد و شمار اسٹیٹکس فگرز. تو یہاں مراد کیا ہے، فگرز ہیں یا اسٹیٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں. تو جب یہ اس سینس میں استعمال ہوگا تو اس کی جو ہے اس کے ساتھ ہم ورب جو ہیں وہ جمع لگائیں گے. The mathematics of the project have still to be worked out. اس منصوبے کے اعداد و شمار پر جو ہے ابھی کام کیا جانا ہے. اسی طرح سے پولیٹکس ہے ہمارے پاس لفظ. پولیٹکس کو اگر ہم عام سینس میں سیاست کے معنی میں استعمال کریں تو اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر پولیٹکس از مائی فیوریٹ گیم. یہ پولیٹکس از اے گڈ گیم فار دا اولڈ پیپل، کہ سیاست جو ہے یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی گیم ہے. اچھا، جب پولیٹکس سے مراد کسی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی، سیاسی سرگرمیاں ہوں گی، تو اس وقت جو ہے ہم اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ پلورل استعمال کریں گے. مثال کے طور پر ہز پولیٹکس آر اگینسٹ دا انٹرسٹ آف گورنمنٹ، کہ اس کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ حکومتی مفادات کے خلاف ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم ورب جو ہے وہ پلورل استعمال کریں گے. اسی طرح سے فزکس دیکھیں. فزکس جو ہے یہ ہمارے پاس ابسٹریکٹ ناؤن ہے. اچھا، اگر ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے اس کے ساتھ ہم کنسرن کریں گے یا اسے ایز اے سبجیکٹ جو ہے اس کو ڈیل کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے ورب واحد استعمال ہوگا. فزکس از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. تو یہاں ہم نے جو ہے ورب جو ہے وہ واحد لگایا ہے. اچھا، جب ہم اسے سبجیکٹ سے ہٹ کر کسی اور سینس میں استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ پلورل استعمال ہوگا. مثال کے طور پر دا فزکس آف نیوٹن. نیوٹن کے جو فزکس سے متعلق جو رولز ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اور بیانڈ مائی انڈرسٹینڈنگ، وہ میری سمجھ سے وہ بالا تر ہیں. اس طرح سے دا فزکس آف نیوٹن ڈیمانڈ اے ہائی کیلیبر ٹو انڈرسٹینڈ. تو جب اس کو جو ہے ہم کسی اور سینس میں استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ورب جو ہے وہ جمع استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اننگز ہے. اننگز
اب اننگز اس کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے، یہ واحد بھی ہے جمع بھی ہے. مثال کے طور پر فرسٹ اننگز از آفن ڈیفیکلٹ، کہ پہلی اننگ جو ہے یہ اکثر اوقات مشکل ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم اس کے ساتھ ورب جمع بھی لگا سکتے ہیں جب ہم اسے پلورل سینس میں استعمال کر رہے ہوں گے. دیر آر ٹو اننگز ان اے ٹیسٹ میچ، کہ ٹیسٹ میچ کے اندر جو ہیں 2 اننگز ہوتی ہیں. تو اننگز یہ ایس کے ساتھ پلورل بھی ہے، سنگولر بھی ہے. ہی پلیڈ اے ڈائنامک اننگز آف لائف، اس نے پرجوش زندگی گزاری. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اصول ہے، ہیئر. یہ جو بالوں والا ہیئر ہوتا ہے جس کا HAIR ہیئر، جس کا معنی ہوتا ہے بال. اب ہیئر جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، یعنی اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے ساتھ جو ہے ایک تو ہم ایس نہیں لگاتے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے ورب جو ہے ہم سنگولر استعمال کرتے ہیں. ہز ہیئر از وائٹ، اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہیں. ہز ہیئر از بلیک، اس کے بال جو ہیں وہ سیاہ ہیں، کالے ہیں. تو ہیئر کے ساتھ ایک تو ہم نے ایس نہیں لگانا، اور دوسرا جو ہے ہم نے اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ سنگولر استعمال کرنا ہے. اچھا، اب اگر انفرادی بال 1 2 3 مراد لیں تو ہم اس کے ساتھ جو ہے ماڈیفائر تھریڈ یا فائبر بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اس کے سر کے اندر جو ہیں 2 یا 3 بال جو ہیں وہ سفید ہیں. He has 3 threads یا fibers of hair. He has 3 white threads or fiber of hair in his head. کہ اس کے سر کے اندر جو ہیں وہ 2 یا 3 سفید بال ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اصول ہے، ویج اور ویجز. اس کو ہم نے دیکھنا ہے، ویج اور ویجز. اب ویجز جو تھا یہ جمع استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا معنی جزا و سزا ہوتا تھا تو جزا سزا کے سینس میں جو ہے اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر دا ویجز آف سن از ڈیتھ. دا ویجز آف سن از ڈیتھ. تو یہ جو ہے بائبل کا ایک ابسلیٹ جو ہے ایک سینٹینس ہے، اب اس کا استعمال نہیں ہوتا. تو جب ویجز کو ہم جزا سزا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی آ گیا ہے کہ اگر ہم نے سنگولر سینس میں لینا ہے تو ویج استعمال کرو، اور اگر پلورل سینس میں لینا ہو تو ویجز استعمال کرو. مثال کے طور پر واٹ از یور ویج، آپ کی اجرت، آپ کی مزدوری کیا ہے. مائی ویج از، آگے جو ہے ہم وہ اپنی اجرت بتا سکتے ہیں. تو میں نے کیا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ورب جو ہے وہ واحد لگایا ہے. اسی طرح سے ویجز آر پیڈ ایٹ دا اینڈ آف ایوری منتھ. اب مزدوریاں جو ہیں وہ ہر مہینے کے آخر میں دی جاتی ہیں. تو امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا.